امریکائی ڈاکٹر کے خلاف حتمی کارروائی سے پہلے میں نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے ماسک پہنا، گرم چادر اوڑھی، ٹوپی پہنی اور ایک مریض بن کر اس جعلی ڈاکٹر شیراز کے کلینک پر پہنچا۔ باری آنے پر میرے ساتھ موجود میرے ساتھی نے ڈاکٹر کو بتایا کہ مریض کمزوری محسوس کر رہا ہے، اسے شدید کھانسی ہے اور شاید بخار بھی ہے۔ جعلی ڈاکٹر نے مجھے اسٹیتھوسکوپ لگا کر چیک کیا، بغل میں رکھنے کے لیے تھرمامیٹر دیا اور منہ کھول کر دکھانے کا کہا۔ اب میں ماسک ہٹاتا تو شاید پہچانا جاتا، لیکن میں نے ماسک اتارنے کی بجائے ناک اور آنکھوں پر چڑھا لیا تاکہ چہرے کا آدھا حصہ چھپا رہے۔ یہ نسخہ کام کر گیا اور اس شخص نے مجھے بھی انجیکشن لگوانے کے لیے 10 سال کی اپنی نرس کے پاس بھجوا دیا۔ کھانسی ہو رہی ہے، اینڈرام رکھا تھا، ہاں گلا دیتا بہت بری حالت ہے یار۔ نام کیا ہے اس کا؟ علی لٹاؤ، اس کو لٹاؤ ہوتا ہے، اس کو سٹاپ الٹی کی ہے، اس میں دل خراب ہو گئے، اس کو لے جائیں۔ 10 سال کی بچی انجیکشن تیار کر کے مجھے لگانے کے لیے میرے سر پر آن کھڑی ہوئی تھی۔ اس سے پیشتر کہ یہ بچی مجھے انجیکشن لگاتی، میں نے اشارہ کیا اور کلینک کے باہر موجود ہمارے کیمرے اندر آ گئے۔ کیا حال ہے جی؟ کیا اسم گرامی ہے آپ کا؟ سراج حسن۔ شاہ صاحب ڈاکٹر ہیں آپ؟ نہیں ہے سر جی، مینو تو تسی انجیکشن لگان لگے سی تو میں نے کون سا آپ کو میں نے وہ فیل کیا، میں نے تو پرویز لگائی ہے، کوئی ایسا ہوا نہیں، لیکن کیا ایک جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ پرویز لگا سکتا ہے؟ پیراسیٹامول ہے، اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ میں آپ کو ڈاکٹر صاحب کہنے لگا تھا، معذرت چاہتا ہوں میں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کہہ کے آپ کو چیک کروا کے گیا ہوں۔ گزارش یہ ہے، آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے ڈاکٹر؟ نہیں، کوئی ڈپلوما بھی نہیں ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے؟ نہیں۔ میں بیٹھ کے کیوں مریضوں کو چیک کر رہا ہوں؟ روزانہ سینکڑوں مریضوں کی زندگی سے کھلواڑ کرنے والا یہ شخص مان گیا تھا کہ نہ وہ ڈاکٹر ہے اور نہ ہی اس کا میڈیکل کی تعلیم سے کبھی بھی کسی بھی طرح کا کوئی واسطہ رہا ہے۔ اب ہم نے 10 سال کی اس بچی کو بلوایا جسے اس جعلی ڈاکٹر نے بطور نرس اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ اس نے اپنی عمر 11 برس بتائی اور ساتھ ہی ہم پر ایٹم بم کی طرح کا یہ انکشاف کیا کہ وہ پچھلے 6 سال سے یہاں پر مریضوں کو انجیکشن اور ڈرپس لگا رہی ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سیرش۔ سیرش، کیا کر لیتی ہو آپ؟ ڈرپ بھی لگا لیتی ہوں اور انجیکشن بھی لگا اور لیتی ہوں۔ کیا ایج ہے آپ کی؟ 11 ایئرز ہے۔ اور کتنے لوگوں کو لگاتے ہو یہاں ڈرپس اور انجیکشن روزانہ؟ جو مجھے کہتا ہے میں خالی اس کو لگاتی ہوں۔ تو اس کو بھی نہیں لگانا چاہیے جو آپ کو کہتا ہے؟ آپ کی 11 ایئرز ایج ہے نا آپ کی؟ میں نے یہاں پہ سیکھا ہوا ہے۔ سیکھا ہوا یہاں پہ؟ کب سے سیکھ رہی ہو آپ؟ میں 6 سال ہو گئے۔ 6 سال سے سیکھ رہی ہو؟ مطلب 5 سال کی تھی جب سے تم سیکھ رہی ہو ڈرپ لگانا اور انجیکشن لگانا؟ کیوں؟ کیونکہ مجھے شوق تھا۔ بیٹا شوق کے لیے پھر آپ کو پڑھائی کرنی چاہیے، آپ کو نرسنگ کا کورس کرنا چاہیے، پھر اچھے طریقے سے کرنا چاہیے نا۔ پڑھائی بھی کر رہی ہوں۔ پھر ابھی تو نہیں آپ کو لگانی چاہیے ڈرپس اور انجیکشن؟ یہ آپ کو پتہ ہے ویسے کہ اس ایج میں آپ کو ڈرپس اور انجیکشن نہیں لگانے چاہیے؟ یہ آپ کو پتہ ہے؟ 10 سالہ بچی کی ماں جو خود بھی انکوالیفائڈ تھی تسلیم کر رہی تھی کہ اس کی 10 سال کی بیٹی یہاں انجیکشنز اور ڈرپس لگاتی ہے اور سیمپل کے لیے لوگوں کے جسم سے خون بھی نکالتی ہے۔ یہ بچی آلریڈی ہمارے پاس کچھ 8-10 دن کی اس کی ریکارڈنگز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ صحیح ہے۔ یہ لگاتی ہے یہاں پہ، بلڈ کے سیمپلز بھی کلیکٹ کرتی ہے۔ ہم یہ نہیں، میری بیٹیوں کی طرح ہی، لیکن بچی کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں اور جن کو یہ لگا رہی ہے اس کے ساتھ بھی ناانصافی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا بھائیوں کی طرح بات کرنی ہے مجھ سے نہیں، اسے کوئی زبردستی تو نہیں کہہ رہا نا، جو اس کو چندہ میری بہن میری بیٹی یہ جب کسی کو انجیکشن لگا رہی ہے تو بچی ہے نا، بچی کچھ بھی غلطی کر سکتی ہے اس میں۔ صحیح، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے، وہ جو کہہ رہی ہے میرا شوق ہے،
شوق ہے تو اس کی ایک تعلیم ہوتی ہے, اس کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے, اس کے ڈپلومے ہوتے ہیں, ایسا ہی ہے نا. ایسے ہی. تو یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ 5 سال کی بچی کو کہہ رہی ہیں 5 سال سے آ رہی ہوں, 5-6 سال کی تھی جب سے آنا شروع ہوئی, آپ کو دیکھ دیکھ کے اس نے انجیکشن بھی لگانا شروع کر دیا, ڈرپیں بھی لگانا شروع کر دی, لیکن جس کو لگا رہی ہے وہ اس کی زندگی خطرے میں ہے یا نہیں؟ بچہ تو بچہ ہے نا. میری بات سنیں. جو دیکھیں جو سمجھداری سے آپ چیز لگا سکتی ہیں وہ تو نہیں لگا سکتی. ایسے ہی جان جا سکتی ہے کسی غلطی سے کسی دوسرے انسان کی, کسی بھی انسان کی. آپ کریں میں کروں, یہ ایسا پیشہ ہے نا کہ جس میں دوسروں کی زندگی کا مسئلہ ہے. ایسا ہی. شوق کی خاطر آپ نے دوسروں کی زندگی خطرے پہ ڈالی. جعلی ڈاکٹر کا اصرار تھا کہ اسے علم ہی نہیں کہ بچی انجیکشن اور ڈرپس لگا رہی ہے. سوچئے یہ شخص کتنا بڑا جھوٹ بول رہا تھا. حالانکہ جب یہ بچی مجھے انجیکشن لگانے آئی تھی تو مجھے اپنے کمرے میں بیٹھا جعلی ڈاکٹر اور جعلی ڈاکٹر کو میں صاف دکھائی دے رہا تھا. 10 سال کی 11 سال کی بچی سے آپ انجیکشن اور نہیں اس نے نہیں لگاتی ہے نا. اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیے. نہیں میں اس چیز کا کوئی وہ نہیں ہوں کیونکہ وہ ادھر لگاتی ہیں تو مجھے اس چیز آپ کے نالج میں نہیں ہے. خدا کو حاضر ناظر جان, اللہ اس کے رسول کو گواہ بنا کے بتائیے. مجھے قسم سے اس چیز کا نہیں پتا کہ یہ لگاتی ہیں. آپ کو خودکشی کرنی چاہیے یار, بندے مار رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں وہاں 10 سال کی بچی جو ہے وہ لگا رہی ہے انجیکشن لگا رہی ہے, ڈرپس لگا رہی ہے. لائن دکھائیں ان کو ویڈیو, کمال کر رہے ہیں یار. ہمیں لاہور بیٹھ کے پتہ لگ گیا یہاں سے 600 کلومیٹر دور, آپ کو یہاں سے 6 میٹر دور پتہ نہیں لگ رہا, اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے. سامنے دروازہ دکھائیں یار ذرا, یہ کتنی نالائکی کی بات کر رہے ہیں, بولے ذرا. کہہ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے. عطائی ڈاکٹر کس طرح لوگوں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں اور اس جعلی ڈاکٹر نے کیسے لوگوں کے گھر اجاڑے ہیں, اس کی ایک جھلک آپ کو اسی محلے کی خاتون کی گفتگو سے مل جائے گی جس کی بیٹی کے دونوں گردے اس جعلی ڈاکٹر کی ڈرپ کی وجہ سے ناکارہ ہو گئے تھے. اس خاتون کی بیٹی کو بھی 10 سال کی اسی بچی نے ڈرپ لگائی تھی. اچھا جی, بالکل جانبداری سے بتانا ہے کہ کیا ہوا تھا. آپ یہیں آئی تھی, یہیں رہتی ہیں اسی محلے میں؟ اسی محلے میں رہتی ہوں. ہاں, پہلے بھی اکثر بھی ہم آتے رہتے ہیں. اس دن میری بچی کو نزلہ اور زکام تھا. ٹھیک ہے, میں آئی ہوں ان کے پاس چیک اپ کروایا ہے بچی کو. اس نے اندر بچی کو ڈرپ لگا دی ہے, ڈرپ لگائی ہے. یہ خود جو ہے نا باہر جا رہے تھے, میں نے پیچھے سے ڈاکٹر صاحب کو آواز دی ہے نا آپ کو آواز. نہیں میری بات سنیں, میں خدا کو حاضر ناظر رکھ کے اندازہ ہو گیا, میں نے تمہیں سے بات کر کے رکھی ہے. آپ اپنی بات کریں, میری ایک ہی دعا ہے, ان کی بات سن لیں. میری جوان بچی واحد میرے گھر کا سہارا تھی بچی. میرے میاں فوت ہو گئے اور میری وہ بچی اس دن میرا خدا گواہ ہے جاب سے واپس آئی ہے, ٹھیک ٹھاک تھی اور ہلکا ہلکا نزلہ زکام تھا. پھر میں یقین کریں میں بچی کو اس کنڈیشن میں ہاسپٹل لے کے گئی ہوں, اتنی پھیلے میرے پاس پڑی ہیں. آپ دیکھیں, آپ آئیں میرے ساتھ. یہ بندہ آج میری بچی کے ڈلیسنگ بھی ہو رہے ہیں, میری بچی کے ٹرانسپلانٹ بھی ہو رہا ہے, اور اس بندے کی وجہ سے میری زندگی بھی خراب. میں اپنی بچی کو کڈنی دے رہی ہوں, میری بھی خراب اور میری بیٹی کی بھی خراب. اور یہ بہن اسی دن سے شروع ہوا. میں پھر بھی رب سے یہ دعا کرتی رہی ہوں آج تک میری بچی ٹھیک ہو جائے. اس بندے کو اللہ پوچھے, اس بندے کا ہمیں بتانا ضروری ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے؟ مجھے میرا بیٹا کیا بتا. نہیں ویسے آپ کو لگتا تھا کہ ڈاکٹر ہے. مجھے ہمیں تو یہی پتا, ہمارے محلے میں کلینک ہے, وہ بچی ہے, اتنی سی بچی ہے, وہ انجیکشن لگا رہی ہے, ٹیکے لگا رہی ہے, ڈرپیں لگا رہی ہے. بندوں کے آپ کی بیٹی کو ڈرپ کس نے لگائی؟ وہ بچی جو چھوٹی اندر, جی وہ اندر چھوٹی بچی ہے, اور پہلے آہستہ آہستہ ڈاکٹر نے ان کو بولا کہ آہستہ آہستہ لگائے. ٹھیک ہے, پھر اوپر سے انہوں نے ٹائم دیکھا کہ 12 ہونے والے ہیں, جلدی جانا ہے, فٹافٹ کر. اور جیسے پتہ نہیں ہو سکتا ہے وہ آہستہ آہستہ ڈرپ چل رہی ہوتی تو پتہ نہیں کچھ نہ ہوتا. انہوں نے جیسے ڈرپ تیز کی ہے بچی کی اور کنڈیشن. اس میں ایسا ہے, اس کو جو پہلے گئی تھی اللہ کرے آپ کی بچی کے بھی ساتھ ایسا اللہ نے سب کے بچوں کو سلامت رکھے. میری بچی کے ساتھ آپ ایسا کر کے آپ کیسے حاصل وہ نہیں بھی دعا دے گی نا, تو اوپر پروردگار کے ساتھ بیٹھی تو ہے نا. ہم نے اس عطائی ڈاکٹر کو پولیس کے حوالے کیا.